السلام علیکم خواتین و حضرات، پیش خدمت ہے آپ کا حسب حال. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم، اور اس نشست میں میرا ساتھ دیتی ہیں ناجیہ بیگ اور اس شو کی جان عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، بہت خوشی ہوئی ہے مجھے یہ والا لباس پہن کے، اس لیے کہ رمضان شریف جب شروع ہوتا ہے تو میں یہ ہو جاتا ہوں، مجھے بہت مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی رحمتوں سے اور برکتوں سے انشاءاللہ آج ہم 5واں روزہ رکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ دیکھیں 4 روزے گزر گئے ہیں، پتہ بھی نہیں چلا. اور ہم کتنا کلپ رہے تھے کہ اتنی گرمیوں میں اللہ خیر کرے روزے آ گئے، کیسے رکھیں گے، کیا بنے گا. 4 روزوں کا پتہ چلا کسی کو نہیں. اور اوپر سے اللہ تعالیٰ چونکہ 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، اس نے ہر جگہ پہ تھوڑی تھوڑی بارش بوندا باندی سارے عزیزیوں کے لیے ٹھنڈک کا بندوبست بھی کر دیا ہے. تم نے ماں کے پیار کا ذکر کیا ہے، مجھے اسی حوالے سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بہت خوبصورت میسج ملا ہے، میں شیئر کر لوں؟ جی ضرور کریں. یار مطلب واقعہ ہے کہ کسی نے اپنی ماں سے تنگ آ کے، اپنی بیوی کے کہنے میں آ کے اپنی بوڑھی ماں کو اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دیا. کبھی کبھار اسے ملنے بھی چلا جایا کرتا تھا. تو جب وہ ماں بالکل قریب المرگ تھی، چند گھنٹے رہ گئے اس کی وفات میں، تو اس نے اپنے بیٹے کو بلایا، یا بیٹا اس کے پاس گیا اور ماں سے پوچھا کہ تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ ماں نے کہا بیٹا مجھے کوئی تکلیف تو نہیں ہے، البتہ یہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہے، یہاں پہ ایک پنکھا لگوا دو. تو بیٹے نے کہا کہ ماں جی اب تو آپ رخصت ہو رہی ہیں، آج آپ نے مجھے بتایا کہ یہاں پر گرمی بہت ہے اور مجھے ایک پنکھا لگوا دو. تو اس ماں نے کہا کہ بیٹا میں نے تو گرمی برداشت کر لی ہے، لیکن مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کل کو جب تمہارے بچے تمہیں یہاں پہ بھیجیں گے تو تم سے گرمی برداشت نہیں ہوتی. ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ، ماں ایسی پیاری ہے. اور یہ اولڈ ہوم جو ہے، اس سے مجھے یاد آیا کہ جو ہمارے ایک مایا ناز شاعر اور ادیب احمد رائی صاحب وفات پا چکے ہیں، ان کی جو بیگم ہیں وہ اولڈ ہوم چلی گئی ہوئی تھی، اور ہماری حسب حال کی ٹیم نے وزیر اعلیٰ ہاؤس والوں کو بتایا جی کہ وہ اتنے بڑے شاعر، اتنے بڑے آدمی، پرائڈ آف پرفارمنس ہمارے جو شاعر ادیب تھے، ان کی بیگم صاحبہ اولڈ ہوم میں ہے. تو وزیر اعلیٰ نے فوری طور پہ ان کے لیے 5 لاکھ روپے کا اعلان کیا ہے. اس کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ان تک پہنچ جائے، ڈی سی او صاحب جو ہیں اب وہ وہاں پہ پہنچ جائیں. اچھا، تو ذکر ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اور محبت کا اور روزوں کی رونق کا. 5 جنید ایمان سے اتنا مزہ آتا ہے نا رمضان کے مہینے میں اپنے پاکستانیوں کو، اپنے شہرداروں کو، اپنے محلے داروں کو دیکھ کے سب فٹافٹ تڑا تڑ جوک در جوک ٹولیوں کی صورت میں مسجد کی طرف جا رہے ہیں. تمہارے شہر میں تو سنا بہت زیادہ مزہ آتا ہے. لوگ، ہم تو کہتے ہیں نا کہ جی روزہ رکھ لی ہے، گجرا والے کہتے ہیں افطاری رکھ لی. صحیح ہے، یہ بات ہی ایسی بنی ہوئی ہے. ناظرین جگت پانی شروع ہو گیا، میرا خیال ہے تھوڑی دیر یہ کر اتنا اچھا میں کرنے لگا تھا، بات کر بیچ میں اپنا لوچ تل دیتا ہے. آج کل سموسے تلتے ہیں، لوچ نہیں تلتے. بات میں یہ کرنے لگا تھا کہ ناظرین جو لوگ سارا سال نہیں نظر آتے مسجد میں یا اس کی طرف جاتے ہوئے یا نماز پڑھتے ہوئے، اللہ معاف کر دے، اللہ پاک ہمیں سارا سال نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک چیز میں نے مسجد میں صبح دیکھی ہے، اس کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں. اگر کوئی بندہ جو ہے وہ سارا سال نہیں آتا، اللہ پاک اس کو سیدھے راستے پہ ڈال دے، سارا سال نماز تو معافی ہے ہی نہیں. اگر چلو رمضان کے مہینے بھی کوئی آتا ہے تو میں نے دیکھا کہ اس کو نا جی اس کے دوست یار کہتے ہیں بھائی جی تسی کدھر، یا کہتے ہیں کہ واہ جی واہ آج تسی بھی آ گئے ہو. یہ جو جملے ہیں نا یہ پھر اس آدمی کو ڈسارڈ کرتے ہیں، بلکہ نعوذ باللہ اس کا دل توڑ دیتے ہیں، وہ پھر نہیں آتا. اس لیے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا اصل میں، جس میں تم نے جگت پانی شروع کر دیا. میں تمہاری یہ بات سن کے میں نے اپنی ساری جگت واپس لے لی. بڑی خوبصورت بات. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں ہی چلو جب آتے ہیں نمازی جو سارا سال نہیں آتے، ان کا ویلکم اس طرح کریں، ان کو پیار اتنا کریں کہ وہ پھر سارے سال آئیں، اور ان کے لیے استقامت کی دعا کریں. ہاں، اللہ پاک سب کو توفیق دے. تو بات ہو رہی تھی افطاری کی، یہ جو اس نے مجھے تانا دیا ہے. تو میرے سونیا میں تمہیں تھوڑا سا ساڑ دوں. تم یقین کرو ساتھ خواجہ صاحب رہتے ہیں ہمارے. اچھا، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سے تندرستی عطا فرمائے. روز 6 سموسے بھیج رہے ہیں.
میں نے کہا خواجہ صاحب کیوں تکلف کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یار میں جاتا ہوں نا تو پھر مجھے جی تم یاد آ جاتے ہو، تم پانچ جنید کے ساتھ لڑتے رہتے ہو سموسے اور پکوڑیوں کی وجہ سے، میں تمہیں پانچ جنید کی طرف سے روزانہ 6 سموسے کھلایا کروں گا۔ میں نے کہا آپ اپنا خرچہ کر رہے ہیں، آپ پانچ جنید کی طرف سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کہیں اپنی طرف سے۔ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، پکے ہو گئے ہوئے ہیں، اب انشاءاللہ آتے رہیں گے۔ چاچا جی بل وہ مجھ سے لیتے ہیں۔ لو خواجہ صاحب تم کہاں رہتی ہو، میں کہاں رہتا ہوں، تم سے وہ بل لینے جاتی ہے یار؟ سموسہ تو ان کو 250 کا ایک پڑے گا، اتنی دور سے بل لے لیں۔ منتھ اینڈ پہ لینا انہوں نے مجھ سے۔ بہت مزیدار سونے مٹر، اچھے تائے، اچھے آلو، بہت اچھے سموسے۔ اللہ تعالیٰ خواجہ صاحب کو صحت تندرستی عطا۔ چلے عزیزہ سموسے سے باہر آ جائیں، خبروں پہ تبصرہ شروع کریں۔ سموسے سے باہر آ جائیں، میں آلو حج کر دیتی ہو تم تو۔ سموسے سے باہر آ جائے، لو یہ نہیں کہہ دیا سموسے والی کڑھائی سے باہر آ جائے۔ نئے مالی سال کا پہلا تحفہ CNG 5 روپے 36 پیسے مہنگی کر دی۔ بڑا چنگا پلا میرا سموسوی موڈ ہوا تھا، اس نے تحفہ سنا کے بیڑے گرک کر دیا۔ ایسے تحفے کا متعلق کہتے ہیں نا کہ بھائی جی تسی اپنا تحفہ اپنے کول ہی رکھو۔ حد ہو گئی، اکٹھا 5 روپے 36 پیسے بتا دیا ریٹ CNG کا، اور ماڑا بندہ ہی بیچارہ CNG استعمال کرتا ہے۔ اس طرح کا تحفہ کسی کے پاس پہنچے نا تو وہ رکھ چھوڑتا ہے، استعمال نہیں کرتا۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگو کسی نے دے دیں گے تحفے، اگے جس کو ملتا ہے وہ بھی سنبھال چھوڑتا ہے کہ یار اگو کدھر دے دیں گے۔ وہ پہنچوں گے جس نے پہلی دفعہ تحفہ دیا ہوتا ہے نا اسی کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ یہاں تو یہ صورتحال بھی نہیں پیدا ہو سکتی کہ یہ تحفہ پہنچوں کہ حکومت کے پاس ہی پڑ جائے۔ اچھے پڑے تحفے مل رہے ہوتے ہیں، میٹرو ٹرین کا تحفہ، میٹرو بس کا تحفہ، موٹر وے کا تحفہ، بیچ میں CNG کا تحفہ آ گیا، کٹھے 5 روپے 36 پیسے والا۔ اچھا جب ریٹ کم کرتے ہیں تو صرف 36 پیسے کم کر کے نا حاتم طائی کی کور کے بالکل اوپر لات مارتے ہیں کھینچ کے، کور میں سے حاتم طائی کی آواز آتی ہے تیرا بیڑا گرک۔ حاتم طائی کہتا ہے یار میں حاتم طائی ہوں، چیئرمین اوگرا نہیں ہوں۔ اور جب ریٹ بڑھانا ہو تو ان 36 پیسوں کے ساتھ 5 یا 7 روپے کا دم چھلا لگا دیتے ہیں، اور پھر غریب عوام کی کمر پہ کھینچ کے لات مارتے ہیں کہ لو جی تحفہ دیتا جی تمہارا۔ وزیر مملکت عابد شیر علی نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے بلا وجہ شور مچانے والے محمود رشید ایک کپتی عورت ہیں۔ یہ عابد شیر علی صاحب نے کسی کو کہا ہے کپتی عورت؟ ایگزیکٹلی۔ ہائے وہ کیا انگریزی میں کہتے ہیں، لک ہو از کہیں صاحب ٹاکنگ یار کیا کرتے ہو؟ عابد شیر علی صاحب آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اور کپتی عورت کیوں ہوگا جناب علی؟ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت تندرستی دے، آپ تو وہ کپتی عورت ہے کہ محلے میں اگر 4 دن سکون سے گزرے نا تو وہ والی عورت کوٹھے پہ چڑھ کے کسی نہ کسی کے گھر میں اینٹ مار دیتی ہے، پھر 3-4 دن بعد بینک میں بجلی کے بل والی لائن میں کھڑا کھڑا ایک بندہ بیچارہ ایسے ایسے کر رہا ہوتا ہے تو وہی عورت پوچھتی ہے برا روڈ کا دا متے تے پہ، وہ پھر بیچارہ آ کے کہتا ہے کہ بس کسی کپتی رن نے اینٹ ماری ہے ہمارے گھر میں، اور وہ عورت آگے سے کہتی ہے خبردار کپتی نہ کبھی مت دینا ہے، ادھر بجلی کے بل کی لائن میں پھر لڑائی شروع ہو جاتی۔ اجے جی حالیہ تحقیق کے مطابق روزانہ 12 بادام کھانے سے یادداشت کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ اچھا جی یار یہ چینل کی طرف سے میرے مہینے کا 3 کلو بادام لگواؤ، یادداشت میری ٹھیک ہو جائے گی، ورنہ میں نے رٹھا ڈال دیا کرنا ہر مہینے کے، میں نے تو ابھی پیمنٹ لی نہیں۔ تم فکر نہ کرو، جو تمہیں تنخواہ دیتے ہیں نا وہ بادام کھاتے ہیں، انہیں سب یاد ہے۔ دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، حاضر ہوتے ہیں تصویروں اور ویڈیوز کے ساتھ۔ اوئے ہوئے ہوئے اتنا کھٹا، مزہ آیا مزہ۔ سب سے پہلے عزیز صاحب ایک انٹرسٹنگ تصویر دیکھیں، یہ لیں، بڑی حسب حال تصویر ہے۔ ہائے ہائے ہائے، شیر شکار سے واپس آیا، کمیج اتار کے اس نے ٹانگ دی ہے،
اور اندر سے اس کی شیرنی آواز مار رہی ہے میں کیا روٹی لے آواں کہ پہلے چاہ پیو گے؟ شیر نے پوچھا نہیں کہ پکیا کیا ہے، دو ہرنی ہے. شاباش. یہ نہیں اس نے پوچھنا کہ پکا گیا ہوا ہے 2 ہرن، وہ یہ کہے گا کہ کھاوا پیاں گا بعد چوں، اب پہلے صابن توڑیا رکھو باتھ روم چ میں تاری لا لوا. ہرنا پیچھے دوڑ دوڑ کے پسینے آ گئے. شیرنی نے آگے سے کہنا ہے شاباش ہرنا پیچھے تو میں دوڑنی ہے، تو ایویں کریڈٹ لین دی اب تیرا بہ کے کھان والا. یہ کیا بات ہوئی؟ اس میں ہنسنے والی بھی کیا بات ہوئی؟ شیرنی شکار کرتی ہے. صحیح. شیرنی شکار کرتا. اچھا جی صاحب، اب آپ کو ویڈیو دکھانے لگی ہوں، پولیس کے حوالے سے بڑی منفرد ویڈیو ہے. اچھا جی، پولیس کی تو منفرد ہی آج کل ویڈیوز آ رہی ہیں. یہ بہت ہی منفرد ہے. یہ لیں. بہت اچھے. یہ میرا خیال ہے کہ پولیس کا ٹریننگ سکول ہے، اس میں نواز انجم ڈانس ہو رہا ہے. ہائے ہائے، اس پہ ہنسو نہ یار، ترس کھاؤ. بیچارے کتنی کٹ تنہا پہ ناچ رہے ہیں. بیچاروں نے ان حالات میں بھی خوش ہونے کا بہانہ ڈھونڈ لیا. ایگزیکٹلی. یار جتنے تھوڑے پیسے لے کے ہمارے یہ پولیس والے اتنا خطرناک کام کرتے ہیں، اتنے پیسے تو وہ لڑکیاں بھی نہیں لیتی جو فلم میں ہیروئن کے پیچھے نہیں کر رہی ہوتی. آہو نہیں آہو، آہو آہو نہیں آہو، آہو آہو نہیں آہو. اس ویڈیو میں ایک شخصیت مسنگ ہے. کون؟ ابو سمراٹ. گلو بٹ. ہائے ہائے ہائے، اس کا ہونا ضروری تھا یار. چلیں جی صاحب، اب آپ کو ایک بہت ہی کیوٹ بچی کی پکچر دکھاتی ہوں. دکھائیں جی. یہ لیں. ماں سکتے جائے گیسی غبارے گتوں کے ساتھ باندھ لیے ہیں اڑنے کے لیے. ہے نا؟ جس طرح ہمارے ملک کے اندر فلائٹیں بند ہو رہی ہیں، آگے میرا خیال ہے پرواز کا یہی طریقہ اپنانا پڑے گا. یہ بچی نے آپ کو آئیڈیا دیا ہے کہ آپ اس طرح بھی سفر کر سکتے ہیں. اچھا 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 اچھا. مگر اللہ معاف کرے یہ ایئر لائن بھی بند ہو جانی ہے، چونکہ آہستہ آہستہ گیس بھی مک جانی ہے. اچھا چلے آپ اتنے ڈسہارٹ نہ ہو، آپ کو ایک اتنی مزے کی ویڈیو دکھاتی ہوں کہ آپ کو اپنا بچپن یاد آ جائے گا. دکھائیں یار میرے بچپن کی کون سی کیوٹ تصویر ہے. یہ دیکھیں جی. لیبو کھلا دیا بیچارے کو. اب اس کے ایکسپریشن دیکھنا. تیرا پڑا سچ کے مزہ بھی اس نے لیا، کھٹا بھی لگا. سچ کے جانا بچہ تو چائنیز ہے مگر لگا مجھے رحمان ملک ہے. وہ یارت کا مزہ بھی لیا مگر بیچارہ پھنس بھی گیا. اوئے ہوئے اتنا کھٹا. مزہ آیا مزہ. واہ جی واہ. واجد کے جائے کچا پیتا ایک جیسا یہ والا. اچھا اگلی ویڈیو بھی بچے کی ہے، دکھاؤ. یہ لیں. لینڈنگ دیکھو تم کتنی ایکوریٹ ہے. پیٹر کے لیے لو جی لائی منیے کو کجرا لے کے انگریز کا پتر. دیکھو نا یار اس نے کھراک کے پیچھے اپنی ٹانگیں چھلوا لی. گجرانوالا میں تو بچوں کی لوریاں اور نظمیں بھی عجیب ہیں نا. مجھے ایک مشہور نظم ہم سنا کرتے تھے، گجرانوالا میں وہ تبدیل ہو کے کچھ اور ہی بن گئی ہے. کون سی؟ ایک تھا چڑا ایک بٹیر، لڑنے میں تھے دونوں شیر، پر گجرانوالا میں دونوں ڈھیر. ایک تھا تتر ایک بٹیر. گجرانوالا میں ہر چیز چینج ہو جاتی ہے. جی آگے تک اسے چڑا ڈال دیا. اچھا آپ غصہ نہ کریں، اگلی ویڈیو دیکھیں. یہ لیں. بہت اچھے. بس بھائی بس بڑی ہو گئی ہے. وہ تیرا پڑا ہو جائے. آپ چنگے رہے. بہت اچھا. وہ بیچارہ لاڈیاں کر رہا تھا اپنی طرف. دوسری طرف دوبارہ اس نے ہمت کی ہے، لیکن دوسری طرف کہتے ہیں آئس کریم کا جلا چھاج کو بھی بھونک پہلے ہی ڈر گیا بیچارہ. یہاں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا.
جنید یار میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اب عام ایسے لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یار اس ملک سے نس جانا چاہیے. میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی تک تو فائٹ آگے سے کر رہا ہوتا ہوں، مگر اب بڑے مضبوط دلائلوں کے ساتھ لوگ جو ہیں اس موضوع پہ بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار اس ملک میں جو ہو رہا ہے اس کا کوئی جواب تو دو نا. اب تو سیدھا آکڑ جاتے ہیں حکمران بھی اور سیاستدان بھی اور کاروباری حضرات بھی اور اپنا بیوروکریٹس بھی اور ملائم بھی اور عدالتوں کے لوگوں کے متعلق بھی وہ کہتے ہیں کہ یار اب تو کوئی غلط کام کرے تو اس سے اگر سوال کر رہے تو وہ سیدھا آگے سے آکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ جا کر لے جو کرنا ہے. بالکل یہی مان. تو اس حوالے سے پھر میں بھی چپ کر جاتا ہوں کہ یار ان کو بندہ کیا کہے. اور لوگ اب تو کہتے ہیں کہ یار پاگل ہو گئے ہیں ہم تو سوچ کے کہ ایک بندہ ایک دن ولن ہوتا ہے، اس سے اگلے دن اسی کو آپ ہیرو پینٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس سے اگلے دن پھر وہ ولن بن جاتا ہے، اس سے اگلے دن اس کو کریکٹر کے طور پہ تسلیم کرتے ہیں اور اگلے دن پھر ولن بنا لیتے ہیں. پھر یارا کو پازیٹو ہونے لگتا ہے، شام ڈلنے لگتی ہے تو پھر ساتھ ہی وہ ولن بن جاتا ہے. عجیب صورتحال ہو گئی ہوئی ہے. وہ جس طرح کہ پاگل کو کسی نے پوچھ لیا نا ڈاکٹر نے کہ بھائی جان آپ پاگل کیسے بنے ہیں، تو آگے سے پاگل نے پتہ کیا جواب دیا؟ کہنے لگا جناب کہ میں نے ایک بیوہ کے ساتھ شادی کر لی، اس کی جوان بیٹی تھی، اس سے میرے والد صاحب نے شادی کر لی، میرا باپ میرا دماد بن گیا، یوں میری وہ بیٹی میری ماں بن گئی. اس کے گھر بیٹی ہوئی تو وہ میری بہن ہوئی، مگر میں اس کی نانی کا شوہر تھا اس لیے وہ میری نواسی بھی ہوئی. اسی طرح جو میرا بیٹا اپنی دادی کا بھائی بن گیا اور میں اپنے بیٹے کا بانجا بن گیا. ڈاکٹر کہتا بند کر بکواس، نام مرادہ نال مینوں بھی پاگل کرنا. وطن عزیز میں کم و بیش اس وقت یہی صورت ہے. یار تم یقین کرو یہ پچھلے دنوں جب یہ خبر چلی ہے نا ٹی وی پہ، یہ ارسلان افتخار چودھری صاحب کے یہ جو بلوچستان میں سرمایہ کاری بورڈ کا ان کو وائس چیئرمین بنایا ہے، اس خبر کے چلنے کے یقین کرو بلا مبالغہ میں بات کر رہا ہوں کہ ایک گھنٹے کے بعد میں ٹی وی صرف اس نیت سے آن کر کے خبریں سنتا رہا ہوں کہ شاید ابھی اس تقرری پر غور کیا جائے گا اور اس تقرری کو منسوخ کر دیا جائے گا، یا اگر منسوخ نہیں کیا جائے گا تو میڈیا شور مچا دے گا، اپوزیشن شور مچا دے گی، یا وہ وکلا شور مچا دیں گے جنہوں نے خواب دیکھا تھا کہ دھرتی ہوگی ماں کے جیسی، خاک ہوگی دھرتی ہوگی ماں کے جیسی. یار آج کم و بیش ایک ہفتے کے انتظار کے بعد، بلکہ کہنا چاہیے کہ ایک ہفتے کی تکار کے بعد بالآخر آج ہمارے کانوں کو یہ خوشگوار یا خوشکن خبر سننے کو ملی ہے کہ بالآخر ارسلان افتخار چودھری صاحب نے اپنے عہدے سے از خود مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ قوم ایک بہت بڑی شرمندگی سے بچ گئی ہے. یہ میرا خیال ہے کہ حکمرانوں نے کہا کہ بھائی جی جان دیا، چونکہ حکمرانوں کو بھی پتا چل گیا تھا کہ ہم یہ لوز بال پھینک چکے ہیں، اس پر عمران خان چھکا مارے. تم دیکھو نا ذرا کہ اپوزیشن والے جو ہیں یعنی تحریک انصاف والے، وہ کس طرح ہر جلسے کے اندر یہ سابق چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کو بلیم لگا رہے ہوتے ہیں. ان حالات میں بجائے اس کی وضاحت کے یا اس سے بچنے کے، سیدھا دیکھو تم اس کے لڑکے کو اتنی بڑی پوسٹ دے کے، اور میں نے سنا ادھر جو خزانے ہیں اپنے زمین کتنے خزانے، کتنے بڑے خزانے کا مالک و مختار بنا دیا گیا ارسلان افتخار چودھری کو. پتہ ہے جو اپنی پہلی کرپشن کا جواب ایگزیکٹلی جن خزانوں کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کی جو صدیوں کی اگلی بھوک ہے، وہ یہ دلدر ہیں ہمارے، ان کو دھو سکتا ہے وہ خزانہ. $1000 بلین، 1000 ارب ڈالر کے ذخائر کا مالک و مختار بنا دیا گیا جناب ارسلان افتخار چودھری صاحب کا، جن کا ایف ایس سی سے لے کر آج تک کا کیریئر جو ہے وہ داغدار ہے، چھلنی ہے، ایک بھی چیز کرسٹل کلیئر نہیں ہے. ان کی ایف ایس سی سے لے کر ان کی جاب، ان کا کاروبار، ہر چیز پر داغ ہیں، اتنے داغ ہیں کہ گنتی مشکل ہے، اور اس کو پاکستان کی قیمتی ترین پوسٹ سے نوازا گیا ہے. یار میں تو یہ پڑھ کے حیران ہو گیا ہوں کہ افتخار چودھری صاحب جو ہیں وہ بیٹے کو ادھر لگوانے کے لیے کئی بار وزیر اعلیٰ سے ملے ہیں. مطلب خبریں ہیں، کوئی وضاحت نہیں کر رہا. اور وہ چیف جسٹس صاحب جنہوں نے عتیقہ اڈو کی شراب کی بوتل پہ خود کچھ نوٹس لے لیا. اور ارسلان افتخار صاحب خود کیا وضاحت فرما رہے ہیں
کہ میں کروڑوں ڈالر کی سرمایہ کاری وطن میں لے کے آیا تھا پچھلے 5 سال کے دوران، اس لیے اس پوسٹ پر میرا حق ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں کہ ارسلان صاحب آپ کس حیثیت میں کس حیثیت میں آپ کروڑوں ڈالر کی سرمایہ کاری لے کے آئے تھے؟ اگر آپ نے کوئی ذاتی کاروبار کیا تھا تو آپ نے ٹیکس دیا تھا. جب 32 کروڑ روپے کا ریاض ملک صاحب کے ساتھ آپ کا جھگڑا تھا، وہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس پہ کپڑا ڈال دیا گیا تھا کہ یہ کوئی کرپشن نہیں ہے، 2 کاروباری شخصیات کے درمیان لین دین کا جھگڑا ہے. واہ یار، یہ تو تم شکر کرو کہ آج وہ استعفی دینے پہ مجبور ہو گئے، ورنہ وہ سفر جو 32 کروڑ روپے کی کرپشن سے شروع ہوا تھا آج وہ 1000 ارب ڈالر پر منتج ہوتا. دیکھو کیا بولے بادشاہ ہیں ڈاکٹر صاحب. ارسلان افتخار کی کوالیفیکیشن کیا بتا رہے ہیں جس پہ بڑی لمبی قوالی ہو سکتی ہے. کہہ رہے ہیں کہ جناب علی اس لیے اسے تعینات کیا گیا ہے کہ وہ بلوچستان کا بیٹا ہے اور اس کا اس دھرتی سے بڑا گہرا تعلق ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان کو اس صوبے کے اندر جو 7 لاکھ پڑھے لکھے بے روزگار ہیں وہ نظر نہیں آ رہے. ان کے ابے چوری افتخار نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ فرنٹ پیج پہ یہ خبر چھپتی ہے کہ ارسلان افتخار کو سرمایہ کاری بورڈ کا وائس چیئرمین اصل میں چیئرمین ہی ہوتا ہے، چیئرمین ڈیفیکٹو ہوتا ہے جو وزیر اعلیٰ خود ہیں، سارے فیصلے یہی کریں گے. جس روز یہ خبر فرنٹ پیج پہ شائع ہوتی ہے، بیک پیج پہ ایک چھوٹی سی خبر اور بھی چھپتی ہے جو ہم پوری قوم کے منہ پہ تھپڑ ہے. وہ خبر اللہ خیر کرے. وہ کیا خبر تھی جی؟ خبر یہ ہے کہ کوئٹہ کے علمدار روڈ پر ایک غریب شخص جو لنڈے کے کپڑے بیچتا تھا اور کئی سال تک وہ 2 وقت کی بجائے 1 وقت کی روٹی کھائی اس نے، اور اپنے اکلوتے بیٹے کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا، اس کو MBA کروایا اور اس کو بالآخر نوکری کہاں ملی؟ اسی وزیر اعلیٰ کے ماتحت ایک سرکاری ادارے میں چپڑاسی کی جاب ملی. ہائے ہائے ہائے. بس اسی طرح کے معاملات کو دیکھتے ہوئے اچھے بھلے شریف لوگ جو ہیں وہ بھی پھر کرپشن کا راستہ یہ گاتے ہوئے اپنا لیتے ہیں. تنگ تیریاں نے پیچھے پیچھے لا لیا، پیار تیرے نال عمراں دا پا لیا، وے کرپشن کرن والیا، وے کرپشن کرن والیا. بیچ میں سے پکڑ لیتے ہوتے ہیں. اچھا، ضروری نہیں ہوتا کہ اب ساری جگہ لے آئیے. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ آج ارسلان نے استعفی دے کے کسی نہ کسی انداز میں نواز شریف صاحب کو ایک بڑی مشکل سے بھی بچا لیا. وہ کیا جی؟ وہ اس طرح کہ یہ جو پری پول ڈیلز اور پری پول ریگنگ کی باتیں ہو رہی تھیں اس میں 2 ہی بڑے تانے دیے جا رہے تھے نا. ایک نجم سیٹھی کی تقرری کرکٹ بورڈ کے سربراہ کے طور پہ کہ ان کو نوازا گیا ہے، اور دوسری بڑی نوازش یہ تھی اگر یہ کنٹینیو رہتا معاملہ تو میرا اور نواز شریف کی حکومت اس کا دفاع کر ہی نہیں پاتی کسی صورت پہ بھی. اور پھر یہ تاثر بھی بہت زیادہ زور اور تقویت پکڑ جاتا کہ آج تک یہ ملک جو ہے وہ خفیہ ڈیل اور کرپشن کے ویلز پر چلتا رہا ہے. واہ واہ واہ، ڈیل اور ویل خوب ملایا تم نے یار. تم میرے پاس بیٹھ کے کافی تیز ہو گئے ہو. یار میری بات سنو، گو کہ آج ارسلان نے استعفی دے دیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وطن عزیز کے ساتھ محبت کرنے والے ہر دل میں یہ قلق موجود رہے گا. کیا موجود رہے گا؟ یہ دکھ موجود رہے گا. پہلے کیا کہا یار ایک منٹ، یہ دکھ موجود رہے گا کہ ان 5-6 دنوں کے دوران نہ تو اس اتنی بڑی سنگین بدعنوانی کا، یعنی ایک اتنی بڑی پاکستان کی سب سے زیادہ لیوکریٹو نوکری دی گئی ہے اور اخبار میں اشتہار تک نہیں دیا گیا، اور اتنی بڑی بدعنوانی کا نہ تو سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا ہے، نہ حکومت نے نوٹس لیا ہے، نہ نواز شریف صاحب جن کی بنیادی ذمہ داری تھی وہ بھی خاموش تھے، اور ساری ذمہ داری انہوں نے اپنے سر لے لی. ہاں، اور نہ ہی ان لوگوں نے کوئی نوٹس لیا جو معمولی بات پر سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں ریٹیں دائر کر دیتے ہیں. یقین کرو کہ اگر یہ کوئی شخص ریٹ نہ دائر کرتا اور یہ آج ارسلان مستعفی نہ ہوتا تو میں سپریم کورٹ میں جا کے ریٹ دائر کر دیتا. واہ واہ واہ. اور میں ضرور روٹی لے کے پیچھے آیا کرتا. یار بڑے افسوس کی بات ہے تم میرے ساتھ ریٹ دائر کرنے نہ جاتے. جاتا کیوں نہ یار، ایسی کون سی بات ہے؟ مگر مجھے پتا ہے نا میری کمر میں درد نکل آتی ہوتی ہے. ادھر رش بڑا ہوتا ہے نا کچہری میں، رش میں پھروں تو میری کمر میں درد نکل آتی ہے. اور ویسے بھی اللہ معاف کرے یہ ارسلان صاحب وہی بھائی صاحب ہیں جن کے ابا جی کے دور میں وکیلوں نے ججوں کے سروں میں جوتیاں ماری ہوئی. تو یہ تو بیچارہ سادہ آدمی ہے.
नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ है। एक बच्चे नूं मैं पुछूं अंता वाकई यतीमुन, कहंदा हूं अना यतीमुन, नहीं यकीन तो मेरे अब्बे नूं पुछो। नाज़रीन, दूसरे मुल्कों और पाकिस्तान में रमजान के हवाले से फर्क जानने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक अरब शहरी और उनके एक साथी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम कैफल हाल या सदीक? माफी सदीकुन हाजा जुनेदुन। पताउन बकबकुन बंदुन करून सदीकुन दोस्तुन। सलाम दुआ या जुनेदा या नाजिया न्यूज चैनल मरहबा। वल्ला सराई मरासियुन। खली वली खली वली खली वली खली वली। माफी मशरून सऊदी अरबियुन। पता नहीं किथों आदत पै जाती उन खली वली। मजाकुन मजाकुन अना मस्कीनुन ड्राइवर। इनको आप हर वक्त साथ क्यों रखते हैं? हाजा आरफुन कुल पाकिस्तान। अच्छा अच्छा, पाकिस्तान को जानता है। हाँ वल्ला गलियों में भी लेवर जामुन। शदीदुन वाकफुन ट्रैफिकुन पुलसुन सब कुछ जाननुन। अगर चलान हो वनुन चुप करके नीचे उतरुन। पुलिस वाले को कंसन में पैसे फड़ाऊं वापस आ जाऊं। पता का मौजूद है ना माफी खो। यानी आपने इसको रिश्वत देने के लिए रखा हुआ है? अल पाकिस्तान मैशत के कुर्बानुन तेरा सोना पाकिस्तान। खली वली खली वली खली वली खली वली। मरासियुन हर 3 मिनट बाद ताड़ी बजाऊं मजबूरियुन गड्डी चलाऊं औखी सड़कुन पहाड़ चढ़ियुन। अच्छा, स्टेरिंग छट के ताड़ी बजाऊं। फिर क्या हुआ? गड्डी पीछे नु आयुन। अच्छा। मैं पीछे तो चपेड़ लगायुन। मैंने कहा इतना शौकुन ताड़ियुन मैं बजायूं तुम गड्डी चलायूं। या शेखा मेरी 6 ताड़ियुन हाजा वाहिद ताड़ियुन एडेड हत्तुन। वल्लाह इस मरतबा पाकिस्तान कैसे आना हुआ? ज़कात देने आए लेने आए? मैं देने आया हूं ये लेने आया हूं। मैं नहीं जानता हूं ये उधरों दी ले जानता हूं। अपने सारे पिंड दे मस्कीन कट्ठे करी उन रंग परंगे कपड़े पाई और पैसे फड़ी जांदे उन। इधर से मैं देंदा हूं फिर अपना वही बच्चा कपड़े बदल के अगे करी उन। अच्छा, मुझे कहता हूं शेख हूं या इसको नहीं देंदा हूं मैं दे देंदा हूं। अपने बच्चियां नू सबक याद करांदा हूं मैनू आके कहंदा हूं अना यतीमुन। अच्छा, एक बच्चे नू मैं पुछूं अंता वाकई यतीमुन, कहंदा हूं अना यतीमुन, नहीं यकीन तो मेरे अब्बे नू पुछो। या शेखा अना मस्कीनुन अला तेनू केड़ा फर्क पवतुन। अना केड़ियां फैक्ट्रियां चलतुन तेरा कुलू खावतुन। थोड़ा खावतुन साडियां फैक्ट्रियां ना बंद करावतुन। माफी शिकम शेरुन साडे खूह खुश्क हो जाऊं ए ना रजुन। या रफीक कली वली कली वली कली वली कली वली। माफी शर्मिंदा हूं। उस गजल में 3.5 मिनट पूरे हो गए। एग्जैक्टली। टाइमिंग फिट तुम 3.5 मिनट। तो आप इस बार ज़कात देने के लिए पाकिस्तान आए? यस सुन बट आई एम वेरी डिस्टर्ब उन। या शेखुन वायुन टेलुन आई एम टेलुन जुनैदुन तुम चहम शोखा होयुन डरावुन औकात चरयुन। शेखुन ड्राइवरुन सानियुन माफियुन नामिलुन। बहुत अच्छी उन तू केड़ा नवा सप कड्डी उन मेरी गड्डी चलाए उन बाकी ड्राइवर उन भी गड्डी चलाए उन तू सिर्फ इन्ना ही बात करी उन ना खली वली ना स्टॉप खली वली। मैं आप ही कर लेंदी उन खली वली। शायद आप तो आपस में लड़ना शुरू हो गए। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा था आप ज़कात देने के लिए आते हैं तो किस बात से परेशान है फिर आप यहाँ? नो प्रॉब्लम आई एम ना लड़ी उन ड्राइवर उन आई एम बतायूं इधर आके टेंशन बेशुमार। ज़कात देने आंदे उन आके देखता हूं
سارا پاکستان خود بڑا زکات دیندا ہوں واللہ مگر غربت ختم نہ ہوندی ہوں کی چکر ہوں نہ کروں دسن تم صحافی ہوں دسن کیا وجہ ہوں اتنی خیرات دیندا ہوں غربت ختم نہ ہوندا ہوں پھر وہی مسکین ان غریب ان بیچار ان پوکھن ننگن کیا چکر ہوں کہ اگے بھی کچھ بولے اصل میں گالے ان زکات کی تقسیم ان طریقہ نہ اچھن صحیح ہر دفعہ کپڑے اور روٹی ونڈن جو کہ کھا پی کے کپڑے پہ کے ختم ہوں خود نہ کماؤن غریب کم تے نہ لگن آپ کا مطلب ہے کہ ہم اس لیے زکات نہیں دیتے کہ اس کو کسی غریب کو اس کے پیروں پہ کھڑا کریں ویری رائٹ ان سب کے جائے تن کلی ولی کلی ولی کلی ولی کلی ولی صحرائی میں راسی ان میں ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا. دوسری طرف اگر کوئی امیر آدمی غریب نو افطاری کران دی ہوں ارینج کر دی ہوں تمبو کناتا لاندا ہوں دہی پلے دیاں پراتاں سجاندا ہوں ادھروں کو گوچن غریب دہی پلیاں تے ڈائیاں مار اچھا آپ نے اپنے ملک میں اور پاکستان میں رمضان کے مہینے میں کیا فرق دیکھا ہے؟ بے شمار ان فرقن زمین ان عرش ان فرقن. اچھا ہمارے ہاں ان رمضان دے مہینے چن پرافٹ ان ختم ان کر بلکہ پلیوں پیسے لائیں تاکہ سحری ان افطاری ان لوگ کی ایزی ہوئی ان. آپ کے ملک ان میں اگاں لگن ذہنیت ہی بدل جاندے ہوں رمضان دے مہینے ہوں مبارک مہینے ہوں مگر ذخیرہ اندوزی ہوں منافع خوری ہوں عروج ہوں پھڑی ہوں ہر چیز اسمان تے اپڑی ہوں حکمران چیخی ہوں پاجنس کری ہوں مگر نہ پھڑا جاندی ہوں ہر چیز لٹن خوراکن لوگاں دی ذہنیت انتہائی گندی ہوں. رمضان دے مبارک مہینے ذخیرہ اندوزن شکمن ڈبلن واللہ 11 مہینہ پرافٹ ان ایک مہینے میں کماوتن. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں واللہ حیران دیکھ کے ہوں کیا کر دے ان افطاری ان سحری ان انتہائی مہنگی ہو جاندی ان. واللہ ہمارے ملک ان اسی نو پرافٹ ان رمضان المبارک کے مہینے ان ہر چیز دے اتے پرافٹ ان ختم ان پلیوں چیزاں نو بیچن نو پرابلم ان لوکی کھاندی ان ثواب ان ہوندی ان روزہ رکھ دی ان ثواب ان ہوندی ان ایتھے سوچی ان نہیں ان بالکل نہیں ان. واللہ یا جنید ان شیخ ان بالکل ٹھیک ان فرماون. میں ٹھیک ان فرمان دے ان تم ان بکواس ان کری ان کیوں واللہ الپاکستانی ان ڈرائیور ان مینوں مشورہ دیندا ہوں یا شیخ ان کھجور دی گٹک کڈن او دے وچ بادام دی جگہ خوبانی دی گری رکھن فراڈ کرن پیسے لوٹن. استغفر اللہ واقعی استغفر اللہ. بزنس آئیڈیا یہ کیڑا بزنس آئیڈیا ان کھبے آدھی چھڈن رمضان ان معافی ان بزنس ان ساڈے ملک چون تاون لتن فراڈ ان کرتا ہوں عجیب ہن بنتا ہوں معافی تو لتھون بہت برا لگا تو کون سمیت ان کون سا چنگا لگا تو کلی ولی کلی ولی کلی ولی کلی ولی دیکھا تو موجت ان لگا تو کوئی خیال نہ ہوں رمضان المبارک یہ غریب دی افطاری ان سحری ان دا بندوبست کری ان ہمارے ہاں آ کے ویکھی ان افطاری کے ٹائم ان اسی منتاں ترلے کری ان ہر آدمی نو افطاری کران دی ان مفت ان کران دی ان سحری ان کے وقت ان سحری کران دی ان ثواب ان حاصل ان کرن. کروڑ پتی عرب جو ہیں وہ باقاعدہ منت سماجت کر رہے ہوتے ہیں افطاری کروانے کے لیے کہ یہ سعادت انہیں مل جائے. لیکن افطاری کا اہتمام تو یہاں پر بھی بہت سارے لوگ کرواتے ہیں. پتہ ہوں میں بھی ویکھی ہوں افطاری ان پارٹی ان بڑے بڑے 5 سٹار ہوٹلائیں افطار پارٹیاں رکھی ان بڑے بڑے لوگاں دی ان صرف پبلک ریلیشننگ کری ان اوتھے کوئی غریب نہ نظر آندی ان پینٹا کوٹاں چھت پاندی ان آ کے افطاری کراندی ان پتہ نہیں روزہ رکھ دی ان کہ نہیں رکھ دی ان. یا شیخ معافی مشکل
ده چکن کرون که روزه رکھون یا نہ رکھون ایک ہی ہوں هذا تکنیک اذا کھلوتون تو روزہ رکھون بیٹھون تو روزہ نہ ہم کی بکواس ہم کروں لوکی کتھے پہنچن تو ایتھے ہی لگن روزہ رکھن کہ نہیں رکھن کھلوتون رکھن نہیں رکھن کھلوتون حدن ہو جاندی ان بندہ ہوٹل دے باہر بندہ کھڑا کر دی ان سارے اندر چیک کر دی بکواس ان کر دوں فضول ان بات ان میں تو چیک کر دوں ڈرائیور ان خاموش ان اوقات اچ رہ جاندی یا صدیق انا معافی شوف پوری زندگی وچ میں نہیں دیکھیا ہوں کوئی بھی بندہ رمضان المبارک دے مہینے اچ ذخیرہ اندوزی کروں دی واللہ اتنے سارے ملک ان پہ جاندہ ان ذخیرہ اندوزی ان منافع خوری ان استغفر اللہ دوسری طرف اگر کوئی امیر آدمی غریب نو افطاری کران دی ان ارینج کر دی ان تمبو کناتا لاندا ان دہی پلے دیاں پراتاں سجاندا ان ادھروں کو گوچ ان غریب دہی پلیاں تے ڈائیاں مار بالکل بے نظیر دی سالگرہ دا منظر ان ایک ان تباؤن دہی پلہ بھسن جیڑا زور ان او کھا جاندا ہوں جیڑا کمزور ان او بد دعاواں دیندا ہوں یا شیخا پاکستانی طریقہ کارا کلی ولی کلی ولی کلی ولی کلی ولی سہرائی مراسی ہوں یہ کیڑا طریقہ کار ہوں افطاری ہوں سہری ہوں رمضان مبارک سانو صبر سکھاندا ہوں ایتھے کوئی صبر نہ کردا ہوں ڈائیاں ماردا ہوں سالن ہوں اتے ہوں تباہن کر دیندا ہوں ساری افطاری دا سامان ہوں کھجور ہوں لٹ ہوں سموسا ہوں تباہ ہوں ہر چیز فنا ہوں پتہ نہیں کی کردا ہوں شیخ ہماری پوری قوم کو آئینہ دکھا رہے ہیں ہمیں اپنے رویوں پر ذرا غور کرنا چاہیے ایگزیکٹلی واقعی ویسے حکومت بھی تو کچھ نہیں کر رہی نا اس بارے میں ہر سال یہی ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری پہ پڑ جاتے ہیں سب لوگ حکومت کیا کروں یہ تو آپ کا خود اپنا رویہ ہوں اسے درست کری ہوں اللہ تعالیٰ کے کام میں کیوں حکومت دخل انداز ہوں یہ تو آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہوں صحیح سیدھا ہو جاندی ہوں غریب دی مدد کر دی ہوں غریب دے کم آندی ہوں ادا روٹی پانی دا خیال رکھ دی ہوں صحیح حکومت نے کچھ کر دی ہوں حکومت نے کچھ کر دی ہوں حکومت نے کچھ کر دی ہوں آپ بھی کچھ کر دی ہوں آپ کلے کلے بیٹھ کے کردا رہندا ہوں کلی ولی کلی ولی کلی ولی کلی ولی سہرائی مراسی ہوں ساری قوم ہو جاندی ہوں یہ تھا آج کا اسپیال خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ